اور اللہ رسول کے صدقے میں انشاءاللہ تا قیامت تک بھی جاری رہے گا۔ علماء حضرات کے ذریعے سے، پیش امام یا مولوی قاری خطیب حضرات کے ذریعے سے جو محفلیں منعقد کی جاتی ہے اور وہاں 10 دن جو احوال پیش کیے جاتے ہیں، تاریخ جو پیش کی جاتی ہے، واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اس کا یہ فائدہ تو ضرور ہے کہ ہماری آنے والی نئی نسل کے بچے جو ابھی بالغ العمری میں آ رہے ہیں، جن کو اس حقیقت سے واقفیت نہیں ہے، معلومات نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے، شہدائے کربلاؤں کی شہادت کیسے ہوئی، یہ نومولود بچے، بالغ العمری میں پہنچنے والے بچے، جن کو ان کی معلومات نہیں ہوتی، ان کو اس کی معلومات ملتی ہے، جس سے کہ اللہ رسول کی پنجتن پاک کی محبت ان کے دلوں میں جاگزاں ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جیسے عمر دراز جوان لوگ، بوڑھے بزرگ لوگ، ماں بہنیں اس ذکر کی محفل میں بیٹھ کر کے اس کو سنتے ہیں یا ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو ہر سال کی طرح سے یہی ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہے کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک تمام بیانات ہوتے ہیں، لیکن وہ بالخصوص عبادت کے غرض سے، ذکر و اذکار کی محفل سمجھ کر، یاد حسین میں شامل ہونے کی غرض سے، اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے، پنجتن پاک کی خوشنودی کے لیے وہ شامل ہوتے ہیں اور اسے سنتے ہیں اور اس عبادت میں شامل رہتے ہیں۔ لیکن ایسی مجالسوں میں جیسے میں نے بتایا کہ شہدائے کربلا کے وہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو حالات وہاں پر ہوئے، علم فقیری کی طرف سے میں ایک پلس پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے، دوسرے مذہب میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ حق اور باطل کی لڑائی جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، زکریا علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہر وقت کے امت کے بیچ ہوئی ہے، اور پیغمبروں کے حوالے سے وہ تمام باتیں بیان میں کہیں کہیں آتی ہے۔ دیگر دھرموں کے، مذہب کے معاملات میں بھی ہم دیکھیں تو مہا بھارت اور رامائن اور یہ ہندو دھرم میں جو تمام چیزیں ہیں، حق اور باطل کا جھگڑا، جسے وہ ہندی میں دھرم ادھرم کہتے ہیں، تو یہ قدرت کا کارخانہ ہے۔ میں نے پہلے شاید یہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدم کی 2 اولاد بھی، حابیل اور قابیل، اور وہ دونوں میں نا اتفاقی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ تو یہ آگ کا مقام جو انسان کے اندر ہے، وہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش، طاقتور دکھانے کی کوشش، دوسرے کو، سامنے والے کو ہیچ دکھانے کی کوشش، کمتر دکھانے کی کوشش، یہ آگ کا مقام اس کو بد چلنی اور بدتمیزی، بدگمانی، وحشیانہ حرکتوں پر کرنے پر گامزن کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس آگ کے مقام کو سمجھ لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھتے ہیں، اور جو اس پر فوقیت حاصل نہیں کر پاتے، وہ اس نفس کے چنگل میں پھنستے ہیں اور وہ طرح طرح کے گناہ ان سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے گناہ کی شکل بھی دنیا میں آئی، انسان کی شکل میں، کہیں راون بن کر کے تو کہیں کنز بن کر کے، اور شہدائے کربلا کے معاملے میں امیر معاویہ، یزید، یہ تمام نام، فرعون، قارون جیسے ظالم بادشاہ اور حکمران، اور اس وقت کے پیغمبروں کے ساتھ جو تکالیفیں ہوئی، یہ تمام تاریخیں ہیں، قرآن میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے، لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ روایتوں کے پڑھنے سے، تاریخوں کے پڑھنے سے اعادہ ہوتا ہے، اور ہمارے نومولود بچوں کو جو بالغ العمری میں آتے ہیں، ان کو اتہاس، تاریخ جو ہے سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلے زمانے میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور حق پر چلتے ہوئے لوگوں نے اپنی گردنیں دے دی، اپنے آل اولاد کو قربان کیا، لیکن رائے حق میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوا اور دین کو بچایا گیا۔ شہدائے کربلا کے بارے میں عموماً یہی ہے کہ یزید نے کہا، میرے دست پر، میرے ہاتھ پر بیعت ہو جا، مجھے اپنا امام مان لے، میرا تائب ہو جا، یا جس قسم کی بھی وہاں پر بیعت کی بات ہوئی ہوگی، جو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناگزیر تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے یزید کو باطل پر ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے عوض میں اس سے جنگ لڑنی پڑی اور شہادت کے جام نوش فرمانے پڑے۔ یہ تاریخیں ہیں، اور جسٹ لائک جنرل نالج کہ بھائی ایسے ایسے ہوا شہادت کا مسئلہ، اور کس طرح سے ہمارے نانا کے نواسوں نے اپنی قربانیاں دی اور دین اسلام کو بچایا۔ ہم علم فقیری کے ناطے سے تمام اہل اسلام کی طرف ایک روشنی یہ ڈالنا چاہیں گے کہ یہی بات جو میں پہلے بولتا ہوں کہ پریکٹیکل میں جو یہ ہے کہ انسان جملہ پڑھتا ہے، سنتا ہے کہ اور اس کے ظاہری معنوں اور مفہوم میں مشغول رہ جاتا ہے اور ظاہرہ کر کے ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ظاہرہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجالسیں ہو رہی ہے، 40 دن لوگ ان کے غم میں سوگ بھی مناتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے سنی حضرات 10 دن کی عبادات اور مجالس کرنے، ذکر اذکار کے بعد شربتوں کا بانٹنا اور کھچڑوں کا رواج بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا۔ 40 دن تک لوگ اپنے گھر کے اطراف میں پانی کے مٹکے بھر بھر کے رکھتے ہیں، آنے جانے والوں کو پانی وغیرہ پلاتے ہیں۔ ان تمام باتوں میں ان کے ارادے جیسے ہوں ویسے ہوں، انہوں نے اپنے پیش اماموں سے، مولویوں سے، خطیبوں سے، قاریوں سے جو بھی ہدایتیں سنی ہوگی، پانی پلانا ثواب ہے، کھانا کھلانا ثواب ہے، یا اس سے پیاسوں کو معاذ اللہ نجات ملے گی، یا ان کی روح کو پرنور مزید اللہ تعالیٰ کرے گا، یا ایصال ثواب پہنچے گا فاتحہ درود کے ذریعے سے۔ تو یہ تمام ذہنیت رکھ کر کے لوگ مجالسیں کرتے ہیں 10 دن کی، 40 دن کی، اور ساتھ ہی ساتھ شہداء کربلا کے صدقے میں لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کرتے ہیں ان دنوں میں، اور شربت وغیرہ کے بندوبست کیے جاتے ہیں، اور پھر کھچڑے وغیرہ پہ نیاز ہوتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہ بی پریکٹیکل میں ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روزہ رکھنے کی مثال میں نے دی کہ جیسے 1 مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد ہم کو حکم یہی ہے کہ اس طرح سے تزکیہ نفس کے لیے ہم سال بھر روزہ دار کی طرح سے رہیں، تاکہ ہماری نفس کا خاتمہ ہو اور ہمارا قلب پرنور ہو جائے، اور ہم کو ہماری یہ نظریں ظاہری اور باطنی طور سے، ہماری یہ روح دنیا اور آخرت میں اللہ رسول کے دیدار کے لائق ہو جائے۔